بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت کی تشریح کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلے 4 اشعار کی تشریح ہم پارٹ فرسٹ میں کر چکے ہیں۔ اس پارٹ میں ہم 5ویں شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کارزار دہر زمانے کی جنگ، دنیا کی آزمائش گاہ اس کا مطلب ہے۔ وجہ ظفر کامیابی کا باعث، فتح اور کامیابی کی وجہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ وجہ سکون اطمینان کا باعث، دلی سکون کی وجہ آپ ہیں۔ عرصہ محشر روز قیامت، حشر کا زمانہ۔ وجہ درگزر معافی کا ذریعہ، معاف کر دینے کا سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ مفہوم: زمانے کی جنگ میں حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات فتح اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور میدان حشر میں معافی کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہوگی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حفیظ طیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں رہتے ہوئے انسان کو طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے میدان میں انسان ہر لمحہ برسر پیکار ہے، یعنی کہ اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کارزار دہر میں تو گویا وہ مسلسل زندگی کی جنگ میں مصروف عمل ہے۔ زندگی کی آزمائشیں، مسائل انسان کو اس جنگجو کی طرح سانس نہیں لینے دیتے جو میدان جنگ میں مسلح دشمن کے سامنے کھڑا ہو۔ انسان اس دنیا میں کامیابی اور سکون کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں کامیاب ہیں، نایاب ہیں۔ گویا انسانی زندگی ہر موڑ پر مشکلات میں گری ہوئی ہے، لیکن وجہ ظفر اور وجہ سکون، حفیظ طیب نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہی ایک ایسی ذات ہے جس کے طفیل ہم دنیا رنگ و بو میں سکون اور اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ وجہ ظفر اور وجہ سکون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، اور عرصہ محشر میں کہ میدان حشر میں بھی شفاعت جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی قبول ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بقول احمد ندیم قاسمی: کتنے صحیفے میں نے کھنگالے، کتنے صحیفے میں نے کھنگالے، نصف اندھیرے نصف اجالے، تو ہی حقیقت تو ہی صداقت، باقی سب کچھ صرف ہیولا، یعنی کہ صرف سایہ ہے، حقیقت نہیں ہے، شخصیت میں وزن نہیں ہے، جامع نہیں ہے۔ اسی طرح شاعر جو ہے نا، شعر کے دوسرے مصرے کو دیکھیں کہ یہ امید ظاہر کرتا ہے کہ روز محشر میں، عرصہ محشر میں، روز محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہی سے گناہ گار اور عاصی بندوں کو اللہ تعالیٰ کی قہر سے بچا لیا جائے گا، اور درگزر اور مغفرت کا ذریعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ روز محشر وہ دن ہوگا کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا،
زمین لاوا بن کر پگھل جائے گی، پہاڑ روئی کے گالے بن کر اونڈنے لگیں گے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ پھر میدان حشر میں حساب کتاب ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، کوئی چائے پناہ نہ ہوگی، کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ جسے سایہ نصیب ہوگا وہ تو سکون میں ہوگا اور اسے راحت نصیب ہوگی۔ اس نفسی کے عالم میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرے گا۔ بقول شاعر، عقبہ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، عقبہ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہان ہوا، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ شعر نمبر 6۔ رونما کب ہوگا، رونما کب ہوگا راہ جسیت پر منزل کا چاند، رونما کب ہوگا راہ جسیت پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ رونما کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، سامنے آنا، پردے میں سے نکلنا۔ راہ جسیت زندگی کی راہ، زندگی کا سفر، اندھیروں کا سفر، تاریکیاں، اندھیروں کا سفر مانی تاریکیاں۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی کی راہ پر منزل کا چاند کب رونما ہوگا اور یہ تاریکیوں کا سفر کب ختم ہوگا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے دعائیہ اور التجائیہ انداز اپنایا ہے اور شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض گزار ہے کہ اے حضور اکرم، ہماری زندگی میں منزل کب دکھائی دے گی اور اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا؟ آپ کی امت ذلت اور گمراہیوں کی پستیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ آقا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیاہ کار امت انتہائی مشکل وقت میں ہے، اندھیرے اس کا مقدر بن گئے ہیں، اسے نیکی اور برائی کا امتیاز نہیں رہا، یہ بے حس ہو چکی۔ دراصل شاعر نے عہد حاضر کے حالات اور انسانی رویوں پر غور و فکر اور سوچ بچار کرنے کے بعد یہ سب کچھ کہا ہے، کیونکہ آج کا دور تہذیبی اور معاشرتی ترقی کے باوجود جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انسانیت کی تکریم کا تو ہر جگہ شور برپا ہے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے جاتے ہیں، دلوں میں محبت کے بجائے نفرت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، روشنی کی ہلکی سی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے شاعر حفیظ طائب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہے کہ یہ اندھیرے کا سفر کب ختم ہوگا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں اسی طرح کی گزارش کی ہے۔ وہ شعر یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں: اے خاصائے خاصان رسل، اے خاصائے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی اے امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکا ہے، حالانکہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے کام آئے، دکھ درد بانٹے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اپنے مقصد تخلیق کے تقاضے پورے کرتے ہوئے محبت و اخوت کے رویے اپنائے، اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کی مخلوق سے محبت اور پیار کرے، کیونکہ انسان
کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خان، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاجدار جسرب و پتھا تم ہی تو ہو، وہ تاجدار جسرب و پتھا تم ہی تو ہو۔ شعر نمبر 7۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملت بیضا کے معنی ہے روشن ملت، امت مسلمہ، مسلمان قوم۔ اوج بلندی، روج، کمال ہنر، اوج کمال ترقی کی انتہا۔ شب حالات، حالات کی رات تاریکی، اور سحر کے معنی ہے صبح کے، سویرے کے۔ مفہوم، اے خیر البشر، امت مسلمہ کو کب اوج کمال حاصل ہوگا اور حالات کی تاریک رات کب صبح میں تبدیل ہوگی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حفیظ تائب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ملت اسلامیہ کے زوال کے بارے میں عرض گزار ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے رحمت للعالمین، آپ کی امت پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی تھی، مگر آج حالات یکسر بدل گئے ہیں۔ آج امت مسلمہ کفار کی ریشہ دوانیوں کو شکار ہے۔ غیر مسلم طاقتیں اسلامی ممالک کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کبھی وہ دور تھا کہ مسلمانوں میں علم و فنون، سائنس و فلسفہ، سیاسیات و اقتصادیات کو عروج حاصل تھا۔ اس ضمن میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ تہذیب و تمدن ان سے تمام عالم نے سیکھا، نئے نئے علوم دریافت کیے، تجربات کیے اور سائنس کو وسعت دی۔ مسلمانوں نے تمام علوم و فنون میں نام کمایا اور پوری دنیا مسلمانوں کے کارناموں کی معترف تھی، لیکن آج مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ ان کے درمیان موجود نفاق ہے۔ آج مسلمان مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ اسی نفاق ہی کی وجہ ہے کہ آج تمام دنیا کے مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ آج مسلمان بے عملی کا شکار ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں 55 اسلامی ممالک ہیں، بلکہ 57 اسلامی ممالک ہیں۔ 1 ارب سے زائد مسلمان دنیا میں جگہ جگہ رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چند نام نہاد مسلمان اور چند باطل قوتیں اسلام کو مٹانے کے لیے پے در پے وار کر رہی ہیں۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ شعر نمبر 8، جو اس نعت کا آخری شعر بھی ہے۔ اس شعر کو سمجھنے کے بعد یہ نظم مکمل ہو جائے گی، تو پڑھتے ہیں۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا، بے بالوں پر ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا، بے بالوں پر ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ در دروازہ، چوکھٹ، بے نوا بے کس، مجبور، لاچار، بے سہارا، بے بالوں پر بے یار و مددگار، محتاج، اور حال زار خراب حالت، خستہ حالت، غریبی، برا حال۔ مفہوم، حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائب کے برے حال پر ایک نظر کرم فرمائیے کہ بے یار و مددگار اور بے نوا آپ کے در پر آپ کی نظر کرم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ تشریح، ہر مسلمان کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ وہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرے۔
مدینے کی گلیوں کی خاک کو چومے اور اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، نبی کے حضور دست بستہ سلام عرض کرے، اور ایمان کا لازمی جزو یہ ہے کہ آپ سے بے پایا محبت کی جائے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، وہ دل نہیں بلکہ گوشت کا ایک زندہ مگر مردہ لوتھڑا ہے۔ اقبال کا ایک اور شعر یاد آ گیا، سنیے ذرا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کی غلامی کا تاج جس کے سر پر ہوا اس کی شان نرالی ہوتی ہے۔ آپ کی نظر کا طالب اور نوازشوں کا امیدوار ہر مسلمان ہے۔ جس شخص کو آپ کے در کی غلامی مل گئی، اسے گویا کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ زیر تشریح شعر میں شاعر حفیظ تائب نہایت عاجزی و انکساری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی لاچاری، بے بسی اور وسائل سے محرومی کی وجہ سے سعادت سے محروم ہونے کی فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ کے محبوب، میرے آقا، میں بے بال و پر ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، اس لیے روزہ اطہر پر کیسے حاضری دوں؟ میں اپنی لاچاری، بے بسی اور وسائل سے محرومی کی وجہ سے سعادت سے محروم ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے تو میری یہ دیرینہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے نعت کی تشریح اور ریڈنگ مکمل ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ عزیز طلبہ، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اپنے دوسرے ساتھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔